9 باتوں کے بعد اللہ کے پیغمبر آخری 3 باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، 3 چیزیں، 3 عمل انسان کے درجے مرتبے کو بلند کرنے والے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جو 3 کام کرے گا اللہ اس کے دنیا آخرت میں درجے بلند کریں گے۔ پہلا عمل سلام کا عام کرنا۔ سلام کا عام کرنا کیوں؟ سلام اللہ کا نام، سلام کے معنی ہے سلامتی کی۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ملاقات کے وقت میں ایسی جامع دعا، کامل دعا کسی مذہب میں ملاقات کے وقت میں مذہبی اعتبار سے تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے کہا بوقت ملاقات کو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی کے تم حقدار بنو۔ سلام کو عام کرنا چاہیے، مگر آج کے سماج میں سلام عام کرنا تو کجا، آ کے چور ڈکیت کی طرح چپکے سے علماء کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی صاحب بولتے ہیں مولانا آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ حاجی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ہمیں حاجی ہیں، یہ حاجی کے بیٹے کہ بالکل پاجی کے بیٹے معلوم ہوتے۔ اگر یہ حاجی کے بیٹے تھے تو مجمع میں آئے تھے سلام کر کے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ تو پاجی کے بیٹے معلوم ہوتے ہیں، انہیں آداب مجلس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو، اگر آڑ پتھر کا آ جائے، درخت حائل ہو جائے، پھر سامنا ہو، اس وقت بھی سلام کرے گا تو سلام کا اجر پائے گا، ثواب کا حقدار بن جائے گا، اللہ کی سلامتی امان میں آ جائے گا۔ تو جو آدمی سلام کو عام کرنے والا ہے اس کے درجات بلند ہو۔ اب آپ نے سنا کہ سلام عام کرنے سے درجہ بلند ہوتا، آپ نے یہ عمل اسٹارٹ کیا تو رکنے کا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ اس لیے پوری بات سمجھنا چاہیے، ادھوری بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ سلام کرنا بے شک اجر و ثواب کا کام، مگر ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں کرنا چاہیے وہاں ہم نے اپنے من سے فتویٰ لے لیا، ہم اپنی بیوی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، بیوی ہم کو سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہم نہیں جانتے۔ ہم سلام کہاں کریں گے؟ دیکھا ایک آدمی پیشاب خانے سے نکل رہا ہے، وہ استنجا پاک کرنے کی حالت میں آپ نے سلام چپکا دیا۔ دوسرا آدمی بیت الخلا کا دروازہ کنڈی لگانے والا ہے، آپ سلام سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا آدمی وضو خانے میں کلی کر رہا ہے، آپ اس کا کان سلام سے گرمائے جا رہے ہیں۔ چوتھا آدمی دسترخوان پر ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے، آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی حاضری نوٹ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ مواقع سلام کرنے کے نہیں ہیں۔ عام حالات میں سلام کا، آپ مسجد میں آئے، وضو خانے میں پہنچے، برآمدے میں 3 آدمی سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نے لہرا کر کے سلام کیا، ان کی نماز کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ دوسرا آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، استاد بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، آپ نے سلام چپکانا شروع کر دیا۔ یہ سلام کرنے کے مواقع نہیں ہے۔ ان کے علاوہ عام حالات میں ملاقات ہو جائے، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو جائے، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اس کے چہرے مہرے لباس سے اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہو، آپ سلام کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ سلام نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ سلام کرنے والے کا درجہ جواب دینے والے کے مقابلے میں بڑا ہوا۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔
تو اگر فقہی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جواب دینے والے کا رتبہ زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سلام کرنے والے کا درجہ بڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ اپنے خواہشات، اپنی نفسیات کی قربانی پیش کر کے نبی کی مردہ سنت کو زندہ کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے، اس لیے سلام کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ وہ سعد بن عبادہ ہیں جو مسجد قباء کے پاس رہتے تھے۔ اللہ کے نبی پہنچے اور نبی نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کیا۔ سعد مکان کے اندر موجود تھے، دھیرے سے جواب دیا۔ پھر نبی نے دوبارہ سلام کیا، جواب دیا۔ تیسری بار سلام کیا، جواب دیا۔ جب اندر سے کوئی زور سے جواب سنائی نہیں دیا تو اللہ کے نبی واپس ہونے لگے۔ صحابی مکان سے باہر نکلے، اللہ کے نبی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تینوں مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا، میں تو اپنے مقدر پر ناز کر رہا تھا کہ آج نبی کی زبان مبارک سے جھولی بھر بھر کے سلام سپلائی کیا جا رہا ہے، نبی کی طرف سے سلام کے کلمات مل رہے ہیں، اس لیے میں دھیرے سے جواب دے رہا تھا تاکہ ایک مرتبہ سلام آپ اور کریں، ایک بار سلام آپ اور کریں۔ جب وہ سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی ان کے مکان میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اللہ کا حکم ہے جب کسی کے مکان میں جاؤ تو ڈائریکٹ داخل نہ ہو جاؤ۔ ڈائریکٹ داخل ہونا یہ چور ڈاکو کا طریقہ، وہ پوچھتا نہیں ہے مالک مکان سے، دیوار پھاند کے داخل ہوتا۔ کہا 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب آ جائے تو بہت اچھا، اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ آئے تو پھر دروازہ چھوڑ کر واپس ہو جانا چاہیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان چیزوں کو امت کے اندر عملی اعتبار سے زندہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجات کو بلند کرنے والی پہلی چیز سلام کو عام کرنا، دوسری چیز فإطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یہ نبی نے یہاں نہیں بتایا، دوسری جگہ نبی نے بتایا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، مسافر کو کھانا کھلانا، مہمان کو کھانا کھلانا، داماد کو کھانا کھلانا۔ ہم ایک کو جانتے ہیں باقی کو پوچھتے نہیں۔ داماد آ جائے تو دعوت پر دعوت، مہمان آ جائے تو دروازہ بند کر لیتے، مؤذن آ جائے تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کہتے فإطعام الطعام، جو کھانا کھلانا عام کرے گا اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ اجنبی مسافر بستی میں آیا، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، اس کو ٹھہرایا، کھلایا، پلایا، آسودہ کیا۔ اللہ اس عمل سے اس کے درجے کو بلند کریں گے، اس کا درجہ اس عمل سے نفل پڑھنے سے زیادہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ اس نے سوکھے کلیجے والے کا کلیجہ ٹھنڈا کیا، ایک بھوکے کے پیٹ کو آسودہ کیا، پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلایا۔ یہ عمل اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ داماد کو بھی کھلاؤ، مہمان کو بھی کھلاؤ، مسافر کو بھی کھلاؤ، اجنبی کو کھلاؤ، مگر مہمان کی ضیافت کرنے میں اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔